آج کے اس حالات میں عوام میں بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مساجد تو بند ہیں، تراویح کا انتظام نہیں، اس لیے ٹی وی وغیرہ پر حرم کی تراویح لگا دی جائے اور حرم کے امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی جائے، اس کی کیا شرعی حیثیت؟ آج یہ تقریباً رمضان شروع ہونے سے پہلے سے ایسی بڑی باتیں آنے لگی. ہمارے بر صغیر کے ایک بڑے شہر کے قاری صاحب حافظ صاحب نے لوگوں کے پاس واٹس ایپ بھیجا اور کچھ لوگوں کے پاس ای میل بھیجا کہ ہم آن لائن تراویح پڑھائیں گے، اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر کے ہمارے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں. اللہ اکبر. حرمین تک بات محدود نہیں ہے. کہا جاتا ہے کسی چیز کو ذرا تھوڑی سی رخصت دے تو لوگ اس کو بہت بڑی بنا لیتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں، اب آج بے شمار لوگ تیار ہیں اور میں نے سنا کہ شروع بھی کر دیے ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان تمام ملکوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں. آج بھی ہمارے پاس کچھ خبر آئی کہ حافظ صاحب اپنے کمرے میں تراویح پڑھتے ہیں اور محلے کا پورے شہر میں لوگوں کو جن کے پاس پیغام پہنچ گیا ہے اور ان کے پیچھے وہ تراویح کی نماز پڑھ لے رہے ہیں. دوستو، یہ آج کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بہت پہلے بھی اٹھا تھا جب کرونا نہیں آیا تھا. کرونا سے پہلے ہی جب خاص طور سے یہ ٹی وی اور اسکرین پر حرمین کے مناظر دکھائے جانے لگے اور تراویح پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے خطبہ دے ساری چیزیں نظر آنے لگیں. آج سے 20 سال قبل سے ایک تحریک چلی اور لوگوں کے دل و دماغ میں بات آئی کہ جب سارا کام اس سے ہو جاتا آن لائن اور کیا کہتے ہیں اسکرین کے ذریعے، تو آخر نماز کیوں نہیں ہو سکتی. تو کچھ روشن خیال، ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ روشن خیال. یہ بات ذرا یاد رکھیں. آج اسلام میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. بڑا طبقہ اہل حق کا وہ ہے کہ جو پیش آمدہ مسائل جو ہیں، جتنی ٹیکنالوجی، جتنے حوادث، جتنا مسائل آتے ہیں، ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھونڈا جائے، اگر یہ چیز جائز ہے تو جائز کا فتویٰ دیں گے، ورنہ اس کو جائز نہیں کہیں گے. یہ اہل حق، یہ علماء کی، اہل حق کی ایک کمیٹی یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی نوازل، نئے مسائل پیش آتے ہیں یا کوئی نئی ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، تو ان کی باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے. اور خاص طور سے یاد رکھنا، ہمارے بر صغیر کی طرح نہیں، یہاں خلیج، خصوصاً مملکت العربیہ سعودیہ، UAE، متحدہ عرب امارات، یا اس قسم کے جو علاقے ہیں، یہاں کوئی شخصی فتویٰ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، یہاں جو بڑے ملک میں بڑے ٹاپ کے علماء ہوتے ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائی جاتی، فتویٰ کمیٹی ہوتی، لجنت الافتاء، لجنت الفتویٰ جس کو کہتے ہیں، افتاء، ایک بڑی کمیٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی اکیلے نہیں کہ ہاں فتویٰ دے دیا جائے. یہ سارا مسئلہ، جو نئے مسائل جو آتے ہیں، اس فتویٰ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس پر باقاعدہ کتاب اللہ، سنت رسول، سلف کے اقوال اور ان کے منہج کے مطابق غور خوض کیا جاتا ہے. غور خوض کرنے کے بعد، غور فکر کے بعد، اگر نتیجہ نکلا کہ نہیں اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں، تو اعلان کر دیتے بھائی اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور اگر گنجائش ہے، کوئی ثبوت نکلتا ہے، کہتے ہاں اسلام میں یہ چیز جائز ہے. یہ ایک گروہ ہے، یہی بڑا طبقہ ہے. لیکن آج ہمارے ہاں ایک گروہ اور ایسا ہے جو علماء تو نہیں بلکہ اسکالر ہوتے ہیں، یا کچھ علماء، ان کا دل و دماغ
علم میں تعمق نہ ہونے کی بنا پر، تفقہ فی الدین نہ ہونے کی بنا پر، وہ یہ چھوٹا گروہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں. نمبر ایک، عوام کی پسند دیکھتا ہے، عوام کیا چاہتی. یاد رکھو، یہ وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا رجحان ہے، عوام کیا چاہتی ہے. ہر وہ چیز جو عوام جس کو میجارٹی پسند کر رہی ہو، ان کے لیے وہ چیز حلال کرنے کی فکر ان کو ہوتی ہے. اور دوسری چیز، جتنے پیش آمدہ مسائل یا آلات ٹیکنالوجی آتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کے بجائے اس کو پہلے جائز سمجھ لیتے ہیں، پھر قرآن و حدیث کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹی تعویل، ہیلے بہانے، تحریف کر کے اس کو وہ جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جب ہمارے ہاں یہ ٹی وی، ریڈیو اور آج بہت سارے جو سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں آئی، تو اب لوگ فتویٰ کمیٹی سعودیہ کی، متحدہ عرب امارات کی، مصر کی، خلیجی ممالک کی، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کی بھی یہی ہوگی، سب لوگوں نے فتویٰ دیا کہ حرمین کے اندر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اور اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں، آواز کتنی بھی صاف ہو، کتنی ہی اچھی آئے، یا کوئی آن لائن آپ کو تراویح کی نماز یا کوئی نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اس کی کیوں؟ ایک تو سمجھ اتفاقی علماء، تمام علماء کا فتویٰ، متفقہ فتویٰ، کسی ایک مفتی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. پہلا گروہ جو علم رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے نئے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہیں، اس نتیجہ نکالتے ہیں. ان کا یہی فتویٰ ہے کہ ہمیں ایسی تراویح پڑھنے سے ہماری تراویح نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوتی. آج تقریباً 20 سالہ پرانا فتویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ فتوے ہیں، تو نہیں ہوتی ہے، نہ آن لائن ہوگی نہ اس طرح سے پڑھنے سے ہوگی. اور اس کی بہت وجہ، بڑی وجہ، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں اجتماعیت کے لیے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، مسجد میں اکٹھا ہوں گے، مسجد میں آنے جانے کا ثواب، وہاں بیٹھنے کا ثواب، باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے الفت و محبت کے ساتھ ملنے ملانے کا ثواب. اجتماعیت، اتفاق، اتحاد، آپس کے بہترین روابط کا ذریعہ ہے. اگر ان چیزوں سے آپ نماز پڑھنے لگے، آج تو کہتے ہیں کرونا ہے، ممکن ہے کل کرونا نہ بھی رہے، تو بھائی حرم کی نماز ہو رہی، قرات اچھی ہے، ہم ان کی طرف ہم پڑھ لیتے ہیں نماز ان کے ساتھ، تو یہ مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں. نمبر دو، کوئی بھی ناجائز چیز جماعت کے لیے، اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ امام آگے ہو، صفیں آپ کی ملی ہوئی ہوں. اگر کوئی ایک انسان اکیلے نماز پڑھ، لا صلاۃ لواحد خلف الصف، جس نے اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھا مسجد میں، تو اس کی نماز نہیں، تو 1000 کلومیٹر دور کیسے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ تو امام کے ساتھ جو صفیں ہیں ان صفوں کے ساتھ آپ کی صف نہیں لگ، ہزاروں میل کا فاصلہ پڑ رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پڑ رہا ہے، تو یہ صفوف متواصلہ نہیں رہ گئی. اور باجماعت نماز کے لیے صفوف کا متصل ہونا ضروری ہے. اسی لیے فقہا کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا تھا کہ مسجد ہے، 5 صفیں آگے لگتی ہیں، اس کے بعد نہر ہے، نہر کے بعد پھر 10 صفیں لگتی ہیں، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فقہاء حنفیہ فتویٰ دیتے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کنیکشن ٹوٹ گیا، امام سے کنیکشن ٹوٹ گیا. تو یہ. اور نمبر 2، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے کہیں
آپ کے ایک شہر کے اندر آپ نماز تو امام کے پیچھے، لیکن قبلہ آپ کا کدھر ہے؟ ہو سکتا ہے قبلہ آپ کے قبلہ بھی شرط ہے. تو بہت سارے مفاسد ہیں. اب کہتے نہیں مسجدیں بند ہیں، مسجد میں جانا ممنوع ہے، ہم مجبور ہیں، مجبوری کی حالت میں امام کے پیچھے آن لائن تراویح پڑھ لیتے ہیں. حرمین کی طرح میں حرمین کے پیچھے ہم اپنے گھر میں تراویح پڑھ لے رہے ہیں. تو بالکل بجا ہے، مجبوری تو ہے، ہم کو بھی مجبوری ہے، سب کو ہے. لیکن مجبوری میں ناجائز چیز جائز ہوتی ہے، مجبوری ہے تب. اگر مجبوری نہیں ہے تو کوئی کبھی جائز نہیں ہو سکتا. مردار حرام ہے. اگر کھانے کے لیے کوئی حلال چیز نہ ملے اور آپ کی جان جا رہی، جان بچانا ہو، تب اللہ نے آپ کو حلال قرار دیا. اب آیا اگر مسجدیں بند ہیں تو کیا ہمیں اس کا کوئی نعم البدل ہے کہ نہیں نعم البدل؟ اب سنیں، تراویح کا مسئلہ زیادہ لوگ لے رہے ہیں تو تراویح کی ہم مثال دیتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مسجد میں باجماعت نماز تراویح ہوتی، لوگ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود گھر میں لوگ باجماعت نماز تراویح پڑھ لیتے تھے. مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ محمد بن نصر المروزی کی کتاب قیام اللیل، طبرانی وغیرہ کی روایت، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان کا چاند نکلا، اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا. میں اپنے گھر میں تھا، رات کو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ہماری گھر کی عورتوں نے ہم کو پکڑ لیا. گھر کی عورتوں نے روک لیا اور کہا کہ کہاں جا رہا؟ کہا میں تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ہم عورتوں کو قرآن یاد نہیں، تم مسجد میں جاؤ گے تراویح پڑھ لو گے، ہم عورتوں کو قرآن نہیں یاد ہے، چولہے ہانڈی میں مشغول رہتی ہیں، تو تم ہم پڑھاؤ اور ہم تمہارے پیچھے پڑھیں گے. اللہ اکبر. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجبور ہو گیا. اتنے سختی کے ساتھ عورتوں نے روک لیا کہ مسجد نہیں جا سکا میں. لو، عورتوں کی مجبوری تھی، عورتوں کی مجبوری تھی. آج تو پتہ نہیں کتنی مجبوریاں ہمارے یہاں، حکومت کی مجبوری، بیماری کی مجبوری، ہزار مجبوریاں ہیں. وہاں عورتوں کی مجبوری تھی. مجبوری کیا؟ عورتوں نے کہا ہم کو قرآن یاد نہیں ہے. سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے مجبور ہو کر کے تراویح کی نماز ان کو پڑھا دی، لیکن اطمینان نہیں تھا. سمجھ رہے تو میں نے غلطی کی، چونکہ آج تک بھی ایسے نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں صبح نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور سارے لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ رات کو ایسا حادثہ ہوا. پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا تھا، عورتوں نے پکڑ کے روک لیا اور کہا کہ نہیں تم کو نہیں جانے دیں گے، تم کو یہی تراویح پڑھانا ہے، تم پڑھاؤ گے ہم لوگ پڑھیں گی. چونکہ ہم عورتوں کو قرآن یاد نہیں ہے، گھر کے کاج میں رہ جاتی ہیں، تراویح ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تم تراویح پڑھاؤ، تم کو قرآن یاد ہے، تمہارے پیچھے ہم پڑھیں گی. تو یا رسول اللہ ہم نے ان کو 8 رکعت پڑھا دیا. 2 چیزیں ہوئی، ہم نے باجماعت پڑھایا اور 8 رکعت ہم نے پڑھا دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے جب میں اپنے گھر کا یہ حادثہ بیان کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا رہا تھا، تو ہمیں اور کچھ اور صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ کے چہرے پر اس واقعے کو سننے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمارے اس قصے کو سن کر کے چہرے پر مسکراہٹ اور رضا اور خوشی کے آثار نمایاں تھے. اب آپ ذرا بتائیں، صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن اپنے گھر میں تراویح کی نماز باجماعت عورتوں کو پڑھا دے رہے ہیں. اللہ رسول کے زمانے میں اللہ رسول نے پسند کیا. نمبر 2، صحیح بخاری کے اندر اگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور
اثر ان کی نماز چھوٹ گئی تھی، فرض نماز. مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو نماز ہو چکی تھی. واپس گئے اور جا کر کے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور جا کر کے با جماعت نماز، گھر والوں سے پوچھا تم نماز پڑھ چکے ہو؟ گھر والوں نے کہا نہیں. اپنے گھر میں با جماعت نماز پڑھا دی. نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود آیا. آپ نے جب دیکھا باہر سے آئے اور مسجد میں جماعت ہو چکی ہے تو آپ گھر گئے اور گھر میں اہل و عیال کے ساتھ با جماعت نماز فرض پڑھ لیا. تو اس لیے ایک نعم البدل موجود ہے. نعم البدل موجود ہے کہ اگر آپ کے لیے مسجدیں بند ہیں تو آپ کو تراویح پڑھنے سے نہیں منع کیا گیا ہے، صرف آپ کو مسجد میں تراویح پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، مسجد میں جانے سے منع کیا گیا. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچے اہل و عیال کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں. اور واقعی جیسے لوگ بتا رہے ہیں ہر چیز اللہ نے کہ رسول فرمایا مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے جب بھی خیر ہے اور خوشحالی ہوتی جب بھی خیر. واللہ ذرا دیکھیں کتنی خیر کی بات، ہر گھر میں آج جماعت ہو رہی ہے. کوئی ٹیلی فون کرتا ہے شیخ صاحب ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، 15 سال کا ہو گیا ہے، کیا اس کی امامت ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتا ہے 12 سال ہو گیا ہے. اگر کہتے تو ہاں کرا سکتا ہے. واقعی با جماعت نماز تراویح مسجد میں 10-15 منٹ میں ختم کرتے تھے اور آج 1-1 گھنٹے تراویح کی نماز گھروں میں ہو رہی ہے. بچے پڑھا رہے ہیں، شوہر پڑھا رہا ہے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ آپ کو بتائیں کہ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے ایسے ٹیلی فون کیا تو کہنے لگے تراویح ہو رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہو رہی ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے انداز بتایا. کہا کہ پہلے قرآن اپنے تمام بچے، اپنے بچیوں، اپنی بیوی، اپنی نوکرانی، اپنے نوکر سب کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد پہلے طے کرتے ہیں کہ پہلی دوسری رکعت میں کتنا قرآن پڑھنا ہے. سورۃ البقرہ کے 5 رکوع پڑھنا ہے یا 50 آیتیں پڑھنی ہے. کہتے ہیں تراویح شروع ہونے کے پہلے سب کو بیٹھا کر کے ان کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں اور جو اردو نہیں سمجھتے انگلش میں ان کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں 2 رکعت میں پہلی دوسری رکعت میں جتنا پڑھنا ہے قرآن، کہتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ بتاتے ہیں اور تفسیر پڑھ سناتے، پھر کہتے ہیں اس طرح سے 8 رکعت تراویح ہم پوری. اللہ اکبر، کتنی خوشی کی بات ہے، اس میں بھی خیر ہے. ایسے ہی کہتے ہیں 8 رکعت ہم پڑھا کرتے. اللہ اکبر، کتنی لمبی قرات. اور 8 پارے میں جتنا قرآن پڑھنا ہے پہلے اس کا معنی مفہوم سمجھنا، پھر اس کو پڑھ تلاوت کرنے. اور پھر ایک عذر ہوتا ہے. وہ عذر کیا ہے کہ اصل میں فرض نماز تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں. تراویح میں تو لمبی قرات کرنی رہتی ہے، اس لیے قرات کے لیے لمبی قرات ہونی چاہیے. تو ہمارا قرآن ہم کو یاد نہیں، حافظ سے ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بھی نعم البدل موجود ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور پورے مدینہ صحابہ کرام سے بھرا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھتی تھی، گھر کے اور افراد کو اکٹھا کر لیتی، اور امام بد جو کرتا غلام کرتا تھا. ان کا جو غلام تھا امامت کرتا، اور غلام حافظ قرآن نہیں تھا تو حضرت عائشہ کے امام قرآن کو دیکھ کر کے لمبی قرات کرتا اور تراویح کی نماز پڑھاتا تھا. پتہ یہ چل گیا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں. نعم البدل موجود ہے. اگر آپ لمبی قرات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ حافظ صاحب ہی ختم کرائیں، اور ختم کرانا ہے کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں جو امامت کر رہا ہے اگر وہ دیکھ کر کے بھی لمبی قرات کرنے کے لیے پڑھے گا تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. بس سننے والے نہ دیکھیں، امامت کرنے والا دیکھ کر کے پڑھا سکتا ہے. تو اس لیے یہ آن لائن یا ریڈیو یا حرمین کے امام کو دیکھ کر کے تراویح پڑھنے سے تراویح ادا نہیں ہوگی. باتفاق علماء ہمارے پاس سارے فتاوے موجود ہیں، نئے بھی اور 20 سالہ پرانے بھی. اس لیے تمام علماء کے فتاوے کو روشنی میں ہم یہی آپ کو کہیں گے کہ تراویح آپ اپنے گھر میں باجماعت پڑھ لیں، یا اکیلے پڑھتے ہیں اکیلے پڑھیں،
لیکن اس آن لائن یا ریڈیو یا ٹی وی سن کر کے جو تراویح پڑھیں گے حرمین کی تراویح دیکھ کر کے یا کہیں اور کی، وہ تراویح ہوگی نہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں.